بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل منصورہ کی کچھ بکھرے ہوئے مسائل، ابھی تک تو ایک باب سے متعلق تھے، اب یہاں کسی باب سے متعلق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پھٹ کر مسائل۔ فقہاء کرام کبھی مسائل منصورہ سے تعبیر فرماتے ہیں اور کبھی جو ہے مسائل شتہ، شین تا اور یا کے اوپر کھڑا الف، تو مسائل منصورہ کہیں یا مسائل شتہ متفرق مسائل۔ قال ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتے کی بے، چیتے کی بے اور سبا درندے، اس میں سبھی آگے جتنے چیتا ہے، شیر ہے، ان سب کی بے جائز۔ المعلم وغیر المعلم فی ذالک سواء، یہ سبا کی صفت نہیں ہے، یہ الگ ہے نہیں کہ کتا نے کہ سکھایا ہوا کتا اور بغیر سکھایا ہوا اس میں کیا ہے، برابر ہے۔ ایک کتے تو اسی راستے میں چلتے ہیں، یہ کاٹ لیتے ہیں، اور ایک کتا ہوتا پالا ہوا جو ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے، کہتے ہیں دوڑاؤ، کتا دوڑتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، اور کچھ کو سکھائے رہتے ہیں کہ دروازے باندھے رہتے ہیں، کوئی گھر کا افراد آئے تو کچھ بھی نہیں کہتے، اور اجنبی آ جائے تو بھونکنے لگتے ہیں، اور ذرا سی چوک جائے تو کاٹ بھی لیں گے۔ تو اس زمانے میں تو نہیں، پہلے زمانے میں ہرن وغیرہ، یہ ہرن ہے یا خرگوش ہے، ان کا شکار کرنے کے لیے کتا پالتے تھے۔ ہرن کا مقابلہ تو آپ نہیں کر پائیں گے، نہیں، خرگوش بھی بہت تیز دوڑتا ہے۔ اچھا، خرگوش کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ پنجے والا کہ کھر والا؟ ہاں ہاں ہاں، دونوں کھانا جائز ہے۔ دیکھو کہیں ایسی بات کہہ دو کہ سب کچھ شامل ہو جائے، تو بتاؤ جی۔ دیکھیے عوام میں مشہور ہے کہ کھر والا خرگوش کھانا جائز ہے اور پنجوں والا خرگوش کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی جو خرگوش نظر آتا ہے پنجے والا، یہی ایک قسم کا خرگوش ہے، اور کھر والا خرگوش پردے دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں کہیں ہے ہی، اس کا وجود ہی نہیں، وہ صرف ایک کہاوت ہے۔ تو ان کو پکڑنے کے لیے کتا سکھاتے ہیں، اور پھر وہ کئی ایک شرائط ہے، کتا گئے اور اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، اور اگر مر بھی جائے تب بھی وہ حلال رہے گا۔ ہاں، اب زندہ پکڑ کر لے آیا، آپ پہنچ گئے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیجیے تو حلال رہے گا، اور اگر وہ پکڑ کے لا رہا تو راستے میں مر گیا تو آپ کے لیے حلال ہے، یا وہیں دبوچے ہے اور پنجہ گاڑے ہے تب بھی، اور مر گیا تب بھی حلال ہے۔ اس کی شرط ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے چھوڑا گیا ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں سے شکار کتے نے کچھ نہ کھایا ہو، اگر کھا لیا اس کا مطلب ہے کہ اپنے لیے شکار کیا ہے، اور پنجہ جو ہے چبھو کر کے جو ہے خون بہے تک پنجہ گاڑ کر کے جو ہے شکار کیا ہو، کئی شرطیں ہیں۔ تو اس کو کلب معلم کہتے ہیں، معلم نہیں، معلم، سکھایا ہوا کتا۔ تو فرماتے ہیں کہ چاہے سکھایا ہوا ہو اس کی بھی بے جائز ہے، یا بلا سکھایا ہو اس کی بھی بے جائز ہے، سب برابر ہیں۔ وعن ابی یوسف انہ لا یجوز بیع الکلب العقور، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کاٹنے والا کتا، اس کو کٹخنا کتا کہتے ہیں، جو دوڑاتا ہے کاٹ لیتا ہے، کہ کٹخنے کتے کی بے جائز نہیں، لأنہ غیر منتفع بہ، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب کاٹتا ہے کوئی فائدہ ہوگا۔ وقال الشافعی لا یجوز بیع الکلب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مطلقاً کتے کی بے جائز نہیں، چاہے معلم یا غیر معلم، ان کے ہاں یہ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ لقولہ علیہ السلام، امام شافعی اپنے قول کی تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من السحت مہر البغی وثمن الکلب، کی حرام آمدنی میں سے ہے زانیہ کی اجرت، مہر کہتے ہیں اجرت کو، اور بغی کہتے ہیں جو فتنہ فساد برپا کرے، اس سے مراد جو فاحشہ جس کو رنڈی کہتے ہیں، اور مہذب لفظ میں طوائف کہتے ہیں، تو زانیہ یا طوائف یا رنڈی ایک ہی چیز ہے، وہ جو
اس حرام کاری کے بدلے اجرت لیتی ہے، وہ اجرت بھی کیا ہے؟ سخت، یعنی حرام سے۔ وہ ثمن الکلب، اور کتے کی قیمت۔ اب اس استدلال کا انداز دیکھیے، کتے کی قیمت حرام، اگر کتا کی بے جائز ہوتی تو قیمت حرام ہوتی؟ تو جب قیمت حرام، جس چیز کی بے جائز اس کی قیمت کیا ہے؟ حلال۔ تو کتے کی قیمت سے سرکار نے منع فرمایا کہ یہ حرام سے ہے، گویا اس کی بے کیا ہے؟ حرام۔ اسی حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ کتے کی بے جائز نہیں، اور ان کی دلیل عقلی کیا ہے؟ لأنہ نجس العین، کہ کتا کیا ہے؟ نجس العین، والنجاست تشعر بحوان المحل، اور نجاست جو ہے محل کے ذلیل ہونے کا پتہ دیتے، اور جس چیز کی خرید و فروخت مشروع ہے گویا وہ چیز قابل احترام ہے، اور جو چیز کیا ہے؟ اب پیخانہ، اس کی بے کیا ہے؟ جائز ہے، اس کی بے حرام ہے، تو اب اس سے اس کی ذلیل ہونے کا پتہ ملتا ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ نجاست جو ہے یہ پتہ دیتی ہے کس کے؟ اس محل کے، محل بے کے ذلیل ہونے کے، وہ جواز البیع یشعر باعزاز ہی، اور بے کا جائز ہونا اس مبی کے جو ہے قابل تعظیم ہے، اس کے عزیز معزز ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ فکانہ منتفین، تو دلیل عقلی کا تقاضا بھی یہی کہ کتے کی بے کیا ہو؟ نفی ہو، کہ جائز نہ ہو۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ کہ انہ علیہ السلام نہا ان جو ہے ان بیع الکلب الا کلب صید او ماشیۃ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بے سے منع فرمایا ہے مگر شکاری کتا اور جانوروں کو چرانے والا کتا، جن کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھیں تو کتا پالے رہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کتا بھی چھوڑ دیتے تھے، تو اب کوئی اجنبی آدمی بکریوں کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی یہ کتے بھی بکریوں پر حملہ کر دیتے ہیں، سنا ہے کہ نہیں؟ زخمی کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی اور کتا ہے تو ایک کتے دوسرے کتے کو دیکھ کر کے بھونکنے لگتے ہیں، جب بھونکنا شروع کیا تو چرواہے کو خبر کہ ڈنڈا لے کے دوڑا لے گا وہ، اور اگر کتا نہ ہو تو خاموشی سے آئیں گے، پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے۔ تو اس زمانے میں بکریوں کو چرانے کے لیے کتا پالتے تھے، اور گھر کی رکھوالی کے لیے آج بھی ہے، کھیتوں کی رکھوالی کے لیے بھی رکھتے تھے لوگ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بے سے منع فرمایا ہے مگر شکار کے لیے اور جانوروں کی نگہبانی کے لیے، نگرانی کے لیے کتے کی بے کی اجازت دی ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مطلقاً کتے کی بے ناجائز نہیں، بلکہ وہ کتا کہ جس سے فائدہ حاصل کیا جائے اس کی بے کیا ہے؟ جائز۔ ہاں، جو کتا شوقیہ رکھتے ہیں اب وہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ گاڑی پر انسان تو پیدل چلے، وہ کس پر؟ مسیحرف سلاتے ہیں، گاڑی پر لے چلتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کتے کا منہ چاٹتے ہیں، معاذ اللہ، کتے کا لعاب ناپاک ہے، تو اب کتے کا منہ چاٹو جو ہے یہ ناپاک چیز ہے ہی نہیں۔ وَلِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَرَاسَةً وَاصْطِيَادًا، دلیل عقلی کہتے ہیں اس لیے کہ کتا سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے گھر اور کھیت کی حفاظت میں، اور شکار کرنے کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے لوگ پالتے ہیں اور شکار کرنے کے لیے بھی۔ فکانہ مالن، تو جب یہ قابل انتفاع ہے تو گویا کیا ہے؟ یہ مال ہے۔ جب مال ہونا ثابت ہو گیا تو فیجوز و بیعہ، تو اس کی بے بھی کیا ہے؟ جائز۔ اور اچھا، سانپ کی بے؟ سانپ بھی جو بنگالی لوگ سانپ بھی خریدتے بیچتے ہیں نہیں، جو سانپ پکڑتے ہیں مارتے نہیں ہیں، اس کو بیچ لیتے ہیں، پھر وہ بیچ کے کیا کرتے ہیں؟ دانت وغیرہ توڑ دیتے ہیں، پھر تماشا دکھانے کے لیے لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں، تو اس کی بے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ صرف سائیڈ ایفیکٹ ہی ہے، نقصان ہی ہے۔ اور بندر کی بے؟ بندر کی بے جائز ہے؟ دیکھو کہاں جائز ہوگا؟ بندر سے کوئی فائدہ ہے؟ ہاں؟ کہاں پھل توڑ کے دیتا ہے؟ ہاں؟ بندر صرف اور صرف جو ہے پالتے ہیں کس کے لیے؟ مداری دکھانے کے لیے۔ تو جو لوگ مداری دکھانے کے لیے، اگر واقعی کہیں ایسا ہے کوئی علاقہ کہ جہاں بندر جو ہے درخت کی نگرانی کرتے ہیں اور پھل توڑ کے، تو جو ہے منتفع بھی ہو گیا، لیکن اگر جو ہے یہ مداری کے لیے تو جائز نہیں ہے۔
بخلاف الحمام، بخلاف کیڑے مکوڑے. اب حمام کے جو سب آ گئے، سانپ ہے، بچھو ہے، کچھ بھی ہو. اب حمام الموذیہ کی موذی جانور کے، کیوں؟ لأنہ غیر لا ينتفع بها. دیکھیے علت وہی ہے کہ یہ منتفع بها نہیں، تو ایسے ہی بندر بھی منتفع بھی نہیں. ہاں اگر باغ والی بات صحیح ہے تو جائز ہوگا. اب یہ تو آپ نے دلیل عقلی پیش کر دیا، حدیث بھی پیش کر دیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو پہلے جو ہے لوگ بندر کتے کو خوب پالتے تھے. ایک دن جبریل امی نے آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر نہیں آئے. پھر بعد میں آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا کہ آپ کے حجرے میں کتے کا بچہ تھا، پلا جس کو کہتے ہیں نا، اور جہاں یہ کتا ہوتا ہے ہم وہاں نہیں جاتے ہیں. پھر سرکار نے اس کی جو ہے حرمت کا اعلان فرما دیا. تو بیچنے کی ممانعت جو فرما دی تاکہ ان کے دل سے کتے کی محبت کیا ہے نکل جائے. آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی ہوگی کہ حنتم دبا، کہ جس برتن میں شراب بنائی جائے تو وہ برتن بھی کیا ہے، وہ برتن بھی حرام، اس سے پانی نہیں پی سکتے ہیں. کہ حالانکہ شراب جس گلاس میں پی گئی ہو، اگر گلاس دھل دیں تو اسے پانی پینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو پہلے اس لیے شراب سے اتنی محبت تھی، رچ بس گئی تھی وہ، تو جس برتن میں بنائی جائے پی جائے اس کو بھی حرام کر دیا تھا تاکہ شراب کی محبت یہ ایک لخت ان کے دلوں سے نکل جائے، ورنہ کہیں وہ جام دیکھ کر کے شراب کی محبت تازہ نہ ہو جائے. لیکن جب ان کو شراب سے نفرت ہو گئی تو پھر برتنوں کی حرمت منسوخ ہو گئی. جواب: والحدیث محمول علی الابتداء، اور یہ حدیث جو ہے محمول ہے ابتداء پر. قال ان لہم عن الاقتناء، کی کتے پالنے کی محبت جڑ سے کاٹنے کے لیے تاکہ وہ کتا کسی طرح نہ پائے. بولا. اور دوسری دلیل عقلی کیا ہے کہ یہ نجس العین ہے اور نجس کی بے جائز نہیں ہے. کہتے ہیں لہا نسلم نجاست العین، ہم کتے کا نجس العین ہونا تسلیم نہیں کرتے. اگر کتا نجس العین ہوتا تو پھر جو ہے کہ بکری کی حفاظت بھی اس سے جائز نہ ہوتی. جسے خنزیر ہے نجس العین ہے تو خنزیر سے کسی طرح کا انتفاع جائز نہیں ہے، اور ہم تسلیم نہیں، اس کے نجاست عین ہونے کو ہم تسلیم نہیں کرتے. کہتے ہیں ولو سلما، اور اگر تھوڑی دیر، اس کو کہتے ہیں علی سبیل التنزل، ہم تسلیم بھی کر لیں تو فیحرم التناول دون البیع، تو کتا نجس العین یعنی کھانا جائز نہیں ہے لیکن اس کا بیچنا یہ جائز ہے. بہت سی چیز ہوتی ہیں کہ بیچنا جائز ہے مگر کھانا جائز نہیں ہے. گوبر دیکھ رہے ہو، اپلا جو ہے جس سے کھانا وغیرہ پکاتے نہیں ہیں، تو اپلا کی بے جائز ہے لیکن کھانا، مٹی کی بے جائز ہے مگر کھانا. بہت سی چیز لے لیجیے. قال ولا يجوز بيع الخمر والخنزير، شراب اور خنزیر کی بے جائز نہیں، یہ دونوں حرام قطعی ہیں. کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ لقولہ علیہ السلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شراب کے بارے میں کہ ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا، کہ بے شک جس رب نے اس کے پینے کو حرام کیا اسی رب نے اس کے بیع کو حرام فرمایا ہے. وہ اکلا ثمنہا، اور اس کے ثمن قیمت کو بھی کھانا حرام فرمایا ہے. دلیل عقلی کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّنَا، کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ مال نہیں، فی حقنا کی قید اعتراضی ہے. یہ جو ہے انگریزوں کے حق میں، عیسائیوں کے حق میں مال ہے، ان کے مذہب میں جائز ہے. تو وہ اگر کوئی عیسائی ہے وہ شراب کی خرید و فروخت کر رہا ہے، سلطنت اسلامیہ ہے، تو ان کو منع نہیں کریں گے. جو ان کے مذہب میں جائز، اس سے ہمارے مذہب میں شرک حلال، تو وہ اگر شراب خریدے بیچے تو ان کو روکا نہیں جائے گا. اس لیے کہ جیسے کہ شراب ہمارے مذہب میں مال نہیں، تو اب اگر کسی مسلمان نے ایک بوتل شراب رکھ لی ہے اور کوئی جو ہے محسن صاحب کا گزر ہوا، انہوں نے 23 میں جو ہے بوتل پھینک دیا، اب وہ آیا جو ہے کہنے لگے کہ امام صاحب جو ہے آپ کے محسن صاحب نے جو ہے ہماری شراب ضائع کر دی ہے، تاوان دلے، کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شراب، ہاں، کہا اچھا کیا پھینک دیا، کوئی تاوان نہیں. فقہا فرماتے ہیں آلے لہو لعب کو توڑ دینے سے توڑنے والے پر تاوان نہیں ہے.
تو یہ حرام چیز ہے، اس کو پھینک دیا تو اس پر تاوان نہیں ہے۔ وہ اہل الذمت فی البیعات کالمسلمین، اور ذمی غیر مسلم خرید و فروخت میں مسلمانوں کی طرح ہیں۔ ذمی کسے کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم یا نان مسلم جو اسلامی سلطنت میں رہتے ہوں اور سلطنت کے تمام قوانین تسلیم کرتے ہوں، اور بادشاہ سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ کے قوانین کو تسلیم کریں گے، آپ ہمارے جان مال اور عزت کی حفاظت کیجئے۔ اس نے کہا اوکے، اس کو کہتے ہیں عقد ذمہ، دونوں معاہدہ ہو گیا نہیں، تو اس کو عقد ذمہ کہتے ہیں، اور وہ کیا ہو گئے؟ ذمی۔ تو ذمی خرید و فروخت میں مسلمین کی طرح ہیں کہ جو چیز ہم خریدتے، جس طرح ہم خریدتے بھی جن شرائط کے ساتھ، انہی شرائط کے ساتھ وہ لوگ بھی خریدیں بیچیں گے، سوا شراب اور خنزیر کے۔ اچھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان میں تو انہی کی حکومت تھی، تو اس وقت جو یہ غیر مسلم تھے، ذمی تھے کہ نہیں؟ نہیں تھے۔ ایسے مسجد میں غلط بات بولیں گے؟ ہاں، کہاں پڑھے؟ نہیں۔ تو وہی اسی کو بتانے کے لیے میں نے چھیڑا اس کو، اس لیے کہ انہوں نے معاہدہ نہیں کیا تھا اس طرح، تو جب یہ معاہدہ نہیں ہوا تو ذمی نہیں۔ ان کے استاد، بھائی ہم سے اور ان سے سچی بات تو ان کے استاد کی ہوگی نا، جنہوں نے ان کو پڑھایا۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، بہت جامع عبارت ہے، انہم الا حربیون وما یعقلها الا العالمون، کہ یہ حربی ہی ہیں اور اس بات کو صرف علماء ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا نکتہ ہے۔ یہ تفسیرات احمدیہ سورہ توبہ جو ہے کہ آیت ہے، وہم صاغرون ہے نا، پڑھو، حتی یؤتی الجزیۃ وہم صاغرون ہے نا، اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہم الا حربیون وما یعقلها الا العالمون۔ اور اہل ذمہ یہ خرید و فروخت میں مسلمانوں کی طرح ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سلسلے میں ہے کہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، یعنی کہ یہ ان سے عمرہ سے خطاب ہے کہ ان کو جو ہے، جو عاملین تھے، جس کو اس زمانے میں گورنر کہتے ہیں نا، کہ ان کو بتا دیا جائے کہ جو مسلمانوں کے لیے جائز ہے وہ ان کے لیے بھی جائز ہے، وَمَا لَهُمْ، اور جو مسلمانوں پر لازم ہے وہ ان پر بھی لازم ہے۔ مسلمان اپنے پیداوار سے ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، نہیں وہ جزیہ نہیں، عشر دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اپنے پیداوار سے کیا ہے؟ عشر دیں گے رہیں، کہ جو مسلمانوں کے لیے حلال وہ ان کے لیے، جو مسلمانوں پر لازم وہ کیا ہے؟ ان پر بھی لازم۔ وَلِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ مُحْتَاجُونَ كَالْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں یہ لوگ بھی تو عاقل و بالغ ہیں، تو مسلمان کی طرح بھی مکلف ہیں، محتاج بھی ہیں۔ قال الا فی الخمر والخنزیر خاصہ، تو یہ کہا کہ فی البیعات کالمسلمین، خرید و فروخت میں مسلمانوں کی طرح ہے، تو مسلمان جو ہے شراب اور خنزیر خریدنے جائز نہیں ہے، تو شبہ ہوا کہ ان کے لیے بھی جائز نہیں، تو اسی لیے اس کو جو ہے استثناء کر رہے ہیں، سوا شراب اور خنزیر کے خاص طور سے، کہ یہ دونوں چیز مستثنیٰ ہیں۔ فإن عقدهم علی الخمر كعقد المسلم علی العصیر، کہ نان مسلموں کا جو ہے شراب پر عقد کرنا ایسے ہی جیسے کہ مسلمان جو ہے انگور کا یا کھجور کا کوئی جوس یا رس خریدتا ہے۔ وہ عقدہم علی الخنزیر کا عقد المسلم علی الشاۃ، اور ان کا خنزیر کا خریدنا، خنزیر کے بیع و شراء کرنا ایسے ہی ہے جیسے مسلمان کا بکری کی بیع و شراء کرنا۔ لأنها اموال فی دلیل عقلی، کہتے ہیں لأنہم اموال فی اعتقادہم، کہتے ہیں کہ شراب اور خنزیر یہ دونوں ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ مال ہے۔ نحن امرنا بان نترکہم وما یعتقدون، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں ان کے عقیدے پر، کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو کام ہے جو کرتے ہیں ہم ان کو کیا ہے؟ کرنے چھوڑ دیں۔ دیکھیے وعلیہ
اچھا، دل علیہ قول عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اس پر دلالت کرتا ہے جو ہم نے ذکر کیا، کیا ہے کہ نترکہم ما یدینون، کہ آپ نے اپنے گورنروں کو جو ہے اسی کو عمال بھی کہتے ہیں، اپنے گورنروں کو یہ خط لکھا، پیغام لکھا کہ الہم بیعہما، کہ انہیں جو ہے کہ شراب اور خنزیر کی بے کرنے پر چھوڑ دو، اگر بے کر رہے ہیں تو منع نہ کرو، وہ خذ العشر من اسمانہما، اور ان کی قیمتوں سے عشر لو، بھائی خنزیر وہ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو وہ ان کے حق میں وہ مال ہے، تو اس روپے کے وہ مالک ہو گئے ہیں، تو ان سے جو ہے عشر تم لو، کہ اور ان کو جو ہے ان کی بے کرنے دو، شراب اور خنزیر کی بے انہیں کرنے دو، اور ان کے مالوں سے عشر لو۔ قال امن قال لغیرہ بے ابدک من فلان بألف درہم علی انی ضامن لک خمسمائہ من الثمن سوى الألف ففعل فهو جائز ويأخذ الألف من المشتری والخم جو ہے والخمسہ جو ہے مئۃ من الضامن وإن لم يقل من الثمن جاز البيع بألف درہم ولا شيء على الزمین۔ دیکھیے عاقب بہت فیاض طبع کے قاری صاحب و عدنان دونوں جو ہے خرید و فروخت کر رہے تھے، اب ان کو جو ہے جیکٹ پسند آ گئی، اور عدنان ایک چست آدمی، اس نے کہا 1500 سے ایک پیسہ کم نہیں لیں گے، اور یہ کہہ رہے تھے ہم 1000 سے ایک پیسہ نہیں بڑھا سکتے ہیں مگر لیں گے۔ اب دونوں آدمی، اب عاقب کا گزر ہوا، کہا کیا بات ہے، دو آدمی ہمارے ساتھی الجھے ہوئے ہیں، کہا کیا معاملہ ہے، کہا میں جیکٹ جو ہے خرید رہا ہوں 1000 دے رہا ہوں، اور یہ 1500 سے کم نہیں کر رہا ہے۔ تو ان کو فیاض طبیعت کے ہی ہیں، انہوں نے کہا ایسا ہے عدنان دے دو انہیں جیکٹ، 1000 میں دے دو انہیں، اور اس کی قیمت سے 500 مجھ سے لے لو، قیمت سے تم 1000 میں نہیں دے رہے ہو 1500 میں، تو ٹھیک 1500 میں دو، 1000 ان سے لو اور قیمت سے 500 مجھ سے لے لو، تو یہ بے جائز، قاری صاحب 1000 دیں گے، ان پر 500 لازم ہو گیا، کیوں، انہوں نے جو فیاضی دکھائی، کہا قیمت سے جو ہے 500 مجھ کو لے لینا، اب 500 دے کر کے جو ہے اب پچھتائے کہ 500 چلا گیا ہے، اب جو ہے پھر دوسرے دن دیکھے تو ادھیب میں عدنان میں ٹھنی ہے، کہا کیا معاملہ، تو کہا کہ ارے یہ جیکٹ جو ہے کل ان کو قاری صاحب کو 1000 میں دیے، میں بھی 1000 میں مانگ رہا ہوں، نہیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جملے کا ہیر پھر دیکھیے، کہا یار 1000 میں دے دو، کیوں نہیں دے رہا 1000 میں، وہ 500 روپیہ مجھ سے لے لینا، یہ سمجھے کہ کل کی طرح 500 مل جائے گا، جیکٹ فوراً دے دیا۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، عاقب مسئلہ معلوم کر کے بیٹھے تھے، تو کہا 500 دو، کہا کہ چلو حضرت سے پوچھ لو، یہ واجب الادا مجھ پر ہے تو میں دوں گا، اور نہیں ہے تو نہیں دوں گا۔ آئے تو میں نے کہا اچھا جملہ کیا کہے تھے، کہا میں نے پرسوں جو ان سے قاری صاحب سے میں نے کہا تھا کہ 1000 میں دے دو اور قیمت کا 500 مجھ سے لے لو، تو میں نے دیا تھا، اور میں نے کہا کل کیا کہے، کہا کہ میں نے کہا بھائی 1000 میں ان کو دے دو اور 500 مجھ سے لے لو، دونوں فرق نہیں، پہلے نے کہا قیمت سے 500 لے لو، اور دوسرے دن کیا کہا 500 مجھ سے لے لو، ہو سکتا 500 یہ انعام دینے کے لیے کہہ رہا ہو یا ہدیہ دینے کے لیے کہہ رہا ہو، قیمت کا اندر نام لیا نہیں، تو آپ نے دے دیا، تو وہ 1000 ہی روپے میں بے ہوئی ہے، اور 500 کے یہ ضامن نہیں ہے۔ ہاں اگر کہتے قیمت سے تو اب ضامن ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ بے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشتری کو یہ حق ہے کہ ثمن پر کچھ اضافہ کر دے، 1000 میں آپ نے دیا، کہا یار مال بہت اچھا لگ رہا، لو 100 روپیہ اور رکھ لو، اور آلو خریدنے گئے، کہا آپ امام صاحب کا، ہاں اسی مسجد امام تو ہوں، کہا اچھا لو جو ہے 1 پاؤ آلو اور لے لیجیے، تو بائیں اپنی طبیعت سے مبی بڑھا دے تب بھی جائز، اور مشتری اپنی طبیعت سے اگر ثمن میں اضافہ کر دے، تو جب یہ دونوں کا اضافہ کرنا جائز ہے، تو اگر تیسرا آدمی ثمن میں اضافہ کر دے تو جائز نہیں ہوگا، تو عاقب تو تیسرے آدمی تھرڈ پارٹی ہیں، تو یہ اگر اپنی طبیعت سے 500 بڑھا دیں تو یہ بھی تو ثمن سے کہا تو یہ ضامن، اگر ثمن کا تذکرہ نہ ہو تو ضامن نہیں، خلاصہ ہو گیا۔
हाँ, धोखा नहीं हुआ, इन्होंने समन से कहा था, सबन से तो कहा नहीं, तो आपके समझ में कसूर है, हाँ? है ना, इसलिए कहते हैं मसला मालूम करना चाहिए नहीं। सुनो, जब कोई तलाक दे करके आए तो या कहे कि जो है अदनान और मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, अदनान ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, तो फ़ौरन न कहिए कि तलाक पड़ गई है, लेकिन अच्छा बताओ जुमला क्या कहा, जुमला हो सकता है कि कुछ उसमें रियायत हो, गुंजाइश हो, भाई समझदार है, किताबु तलाक पढ़ा है, तो ऐसा जुमला कहो तलाक कि जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। अब अदीब कहने लगे कि 3 मरतबा तलाक बोल देना है, तो 3 मरतबा सही तलाक बोला। अब हाकिम ने फतवा दे दिया कि 3 तलाक पड़ गई, बगैर है अलग जायज़ नहीं, उलट नहीं है, नहीं है। तो ये तफरीक की बात नहीं है कि जब तलाक का मसला है तो जवाब न दो, उसको कह दो कि वो जुमला बताओ कि क्या कहा था, और इस ज़माने में पूछने से भी नहीं, कहा लिख के लाओ। आप सभी कहेंगे कि अच्छा नहीं मैंने ये नहीं ये कहा था, और जब तहरीर में रहे तो अब मुकर नहीं सकते हैं, तो लिखवा लिख के लाओ कि कौन सा जुमला कहा था। और मन काला ले, और जिसने कहा किसी दूसरे से, किसी मन काला ले गए रही नहीं कि बे अब्द का मिन फलानी, ये अब्द की कैद कहते इत्तफाकी है, तराज नहीं, भाई जैकीट हो, कुछ भी सामान हो, कि अपने गुलाम को फलां के हाथ बेच दो 1000 दिरहम में, इस शर्त पर अला अन्नी जामिनुन लका बिल खम्स लगा खम्सा में अतिम मिनस समन, देखिए नहीं कि इस शर्त के साथ बेच दो कि मैं समन से 1000 के अलावा 500 रुपये का जामिन हूँ। 1000 तो आप उनसे लीजिए चाहे माफ़ कीजिए, उससे मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन 500 क्या है मैं दूंगा जामिन हूँ। फ़आला, तो अदनान ने ऐसा कर दिया, तो ये जायज़ है। वह या खुजुल अल्फ़ा मिनल मुश्तरी, और 1000 रुपया किससे लेगा, मुश्तरी से, और अवल खम्सा मिया मिनत ज़ामिन, और 500 रुपये किससे लेंगे, हाँ जो गारंटी ले जामिन से। अच्छा फिर देखिए, वह इल्लम यकुल मिनस समन, अगर उसने कहा कि 1000 के सवा 500 मैं दूंगा, समन नहीं कहा, तब जामिन तो ये बै तो जायज़ होगी 1000 में। ये कहेंगे भाई मैंने तो 1000 देने के लिए कहा था ना, 1000 में जायज़ है। और वला शया अला ज़मीन, और जामिन पर कुछ भी नहीं है। अब ज़ाब्ता देखिए क्या है, वह असलहु अन्ना ज़्यादता अला समन वल मुसम्मन जायज़तुन इंदना, कि हमारे नज़दीक समन और मबी, मुसम्मन मबी, कि समन और मबी में इजाफ़ा जायज़ है। व तलहक़ु बि असलिल अक़द, और ये इजाफ़ा जो है लाहिक होगा असले अक़द से। आपने 20 रुपये का आलू ख़रीदा, उसने 1 किलो कहा था, लेकिन आधा किलो बाद में दे दिया, तो आधा किलो तोहफ़ा नहीं है, तो गोया ये 20 ही रुपये के एवज़ में बजाय 1 के 1.5 किलो है। और आपने 100 रुपये में तय किया, तो उसने कहा अच्छा 25 और ले लो, तो ये 25 इनाम नहीं, गोया उसी की कीमत जब बजाय 100 के अब 125, तो ये ज़्यादती जो है असले अक़द के साथ लाहिक होगी। इसमें इमाम ज़ुफ़र, इमाम शाफ़ी, इन दोनों बुज़ुर्गों का इख्तलाफ है नहीं। और ये दलील हमारी है कि क्यों ये जायज़ है, कहते लिअन्नहु तग़यीरुन लिल अक़द मिन वस्फ़िन मशरूइन इला वस्फ़िन मशरू, कहते इस सूरत में अक़द को एक जायज़ सूरत से दूसरी जायज़ सूरत की तरफ मुंतकिल करना है। देखिए ख़रीदो फ़रोख्त की 3 सूरतें हैं। मसलन आपने कोई सामान ख़रीदा 10 रुपये, अब अगर 10 ही रुपये के बेच दें, बराबर बराबर, नो लॉस नो प्रॉफिट, तो क्या कहेंगे जायज़ है कि नहीं। अगर आप जो है 10 रुपये के ख़रीद करके कसदन आप जो है 9 रुपये के दे, कहते हैं भाई ये मस्जिद के मुअज्जिन है, आमदनी नहीं है, 9 रुपये का हम दे दें, 1 रुपया बज़ाहिर नुकसान है, फिर दूसरे माल में हम 2 रुपया नफ़ा कमा लेंगे, तो बराबर हो जाएगा। तो अपना माल कोई कम में बेचे जायज़ है नहीं, तो ये घाटा दे करके बेचे, असली कीमत से घाटा। 10 रुपये में आपने ख़रीदा और उसको 12 रुपये में बेच रहे हैं आप, 2 रुपया नफ़ा, ये भी जायज़ है कि नहीं है। तो बै की 3 सूरतें हैं, और तीनों सूरतें बराबर बराबर, ये भी जायज़। कम दाम ले करके जो असल मालियत है उससे कम लेना, ये भी जायज़, और मालियत से ज़्यादा लेना, ये भी जायज़ है। तो अब ये कहते हैं कि असल ये है कि
ہاں کہتے لأنہ تغیر للعقد من وصف مشروع الی وصف مشروع، کہ وصف مشروع سے دوسرے وصف مشروع تک تبدیل کرنا، منتقل ہونا ہے۔ وہ کون او وصف، تین وصف کیا ہے بھائی کے، وہ کون ہو عدلا او خاسرا او رابحا، یا تو کیا ہو برابر برابر ہو، یا نقصان سہ کے ہو، یا نفع لے کر کے ہو، تینوں جائز ہیں۔ ثم قد لا يستفيد المشتری بها شيئا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے قاری صاحب جیکٹ لیں 1000 کی، 2000 کی، 1500 کی، ان کو تو جیکٹ مل رہی ہے نا، فائدہ ان کو مل رہا ہے، لیکن عاقب نے کہا سمن سے 500 مجھ سے لے رہا، ان کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، تو ان کا یہ بڑھانا کیا یہ جائز ہے؟ کہا ہاں، کہا اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ یہ مال 10 روپے کے لائق ہے، پوری مارکیٹ میں کہیں بھی آپ جائیں 10 روپے کا ملے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف بزرگ جو ہے سبزی بیچ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، جا رہا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بابا کیسے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا 10 روپے دے رہے ہیں، 10 روپیہ کلو لے لو۔ انہوں نے کہا کہ 1 کلو دے دیجیے آپ، 10 نہیں 15 لیجیے۔ تو 10 روپے کے بدلے میں تو آلو آپ کو مل رہا ہے، لیکن 5 روپیہ جو زیادہ آپ دے رہے ہیں اس کے مقابل میں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے انہوں نے 500 دے دیا، پھر 500 سے فائدہ نہیں، تو اصل جو مشتری ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے اپنے ثمن سے وہ بھی فائدہ حاصل نہیں کرتا ہے، تو اب اسی طرح تیسرا آدمی جو ہے اپنے مال سے اگر فائدہ حاصل نہ کرے تو کیا حرج ہے؟ فرماتے ہیں قد لا یشتری المشتری بہا شیئا، اور کبھی مشتری جو ہے اپنے ثمن سے، اپنے مال سے کچھ فائدہ نہیں حاصل کرتا، بأن زیادہ فی الثمن، کہ اور اس کی صورت کیا ہے کہ وہ ثمن میں زیادہ کر دے، وہ یساوی المبیع بدونہا، اور بغیر زیادتی کے وہ ثمن کے مساوی ہے۔ مثلا کہ وہ آلو 10 ہی روپے کا ہے، لیکن انہوں نے 15 روپیہ دے دیا، تو 5 روپے کے بغیر 10 ہی کے لائق تھا وہ، کہ اس کی صورت یہ ہے کہ مشتری جو ہے ثمن میں اضافہ کر دے، حالانکہ یہ ثمن جو ہے مبیع کے برابر تھا بغیر زیادتی کے۔ فیسے ہو اشتراطھا علی الاجنبی، تو اگر اجنبی جو ہے یہ کہہ دے کہ بھائی دے دو اس شرط کے ساتھ کہ میں 500 روپیہ دوں گا یا 5 روپیہ دوں گا، تو اگر مشتری اپنے اوپر شرط کر لے تو اسی طرح اس کو بھی کیا ہے جائز ہے۔ کا بدل الخلع، جیسے کہ بدلے خلا، ہمیشہ مال کے بدلے میں فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب کتاب الطلاق میں آ گئے، یہی ان کا کمال ہے جی۔ عدنان کی بیوی کسی طرح ان کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہیں ہے، کہا مجھے آپ طلاق دے دیں، اور کہا میں طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ ککر سنڈا میں ہمارا ایک کھیت ہے، وہ لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ میں نے کہا ارے کھیت مل جائے گا تو 25 شادیاں ہو سکتی ہیں کہ بعد دیگر، بیوی تو مل سکتی ہے، کھیت کہاں ملے گا؟ انہوں نے کھیت لے کر کے اس کو طلاق دے دیا۔ عورت کے قبضے سے زمین چلی گئی، اس کے عوض میں کچھ ملا؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال چلا جاتا ہے اور اس کے عوض میں کچھ نہیں ملتا ہے، اور پھر اس بیچاری کے پاس زمین نہ ہو اور یہ طلاق دینے کے لیے راضی نہ ہو۔ عاقب نے کہا ایسا ہے کہ میرے پاس ایک ہیرو ہونڈا موٹر سائیکل ہے، تم موٹر سائیکل لے لو اور اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو ہے وائف کو ہیرو ہونڈا کے عوض کیا ہے ڈیورس کیا، طلاق دیا۔ طلاق ہوگی نہیں ہوگی؟